اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم، آپ ٹریننگ کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور قریب قریب ہر ایک انسان ٹریننگ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کس لیے کی ہوتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور جیسا کہ ابھی بات آئی ہے، یہ مان لیا ٹریننگ ہر ایک وبھاگ والے کو، ہر ایک ڈپارٹ والے کو دی جاتی ہے۔ ماسٹروں کی ٹریننگ الگ دی جاتی ہے، بی ایل او کی ٹریننگ الگ دی جاتی ہے۔ ہر ایک کی ٹریننگ جب بغیر ٹریننگ کے کوئی بھی اس کو اپنے اندر نہیں لیتا ہے۔ سب سے پہلے ٹرین کیا جاتا ہے، سمجھا بجھا دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ جب وہ فیلڈ میں جائیں، اپنا ورک کریں تو اسی کے مطابق کریں جس طرح سے ان کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ فوج کی ٹریننگ کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور مان لیا اگر اس کو موبائل میں ڈال دیں کہ فوج کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ بغیر ٹریننگ کے کوئی اپنا اس کو آدمی مان لے یا وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے مطابق کام کرے گا۔ بہرحال، اور جو ٹریننگ میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس میں ٹریننگ اچھے سے نہیں کر پاتے ہیں، یا وہ کام انجام نہیں دے پاتے ہیں تو ان کو فیل بھی کر دیا جاتا ہے۔ بھائی ٹریننگ میں نہیں آئے، ان کا صحیح نہیں ہوا۔ ہاں، تو بات یہاں پر یہ چل رہی ہے، تو اللہ پاک بھی اپنے بندوں کو ٹریننگ دیتا رہتا ہے۔ جی ہاں، اب اگر مان لیا دیکھ لیا جائے تو جتنی مان لیا یہ عبادتیں ہیں، ویسے تو ہر ایک کام عبادت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیا جائے، لیکن یہ مان لیا ظاہر میں جو ہم لوگ مان لیا عبادت کہتے ہیں یا مسلمان کرتے ہیں، وہ مان لیا ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ نماز جو ہے یہ بھی ٹریننگ ہے۔ وہ ٹریننگ اس طرح سے ہے کہ دیکھو، سب سے پہلے جب مالیہ اذان ہوتی ہے تو اس میں یہ مالیہ دیکھا جاتا ہے، یہ پرکھا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف اس کا کتنا دھیان ہے، کتنا وہ جھکتا ہے، کتنا نماز کے لیے دوڑ پڑتا ہے، یا اس کو نماز کی کتنی فکر رہتی ہے۔ اور چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، وہ کسی حالت میں وہ جو ہے نماز کو نہیں بھولتا۔ یہ مان لیا اندر کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے قرب ہوگا اتنا ہی یہ انسان نماز پڑھتا ہے۔ ہر ایک اپنے کو اللہ تعالیٰ کا قریبی کہنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے، ظاہر بھی کرتا ہے، اور اپنی مالی عبادات کے بارے میں بہت سی باتیں بتا ڈالتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن اس کا تعلق جو ہے ہمارے دل سے ہے، کہ دیکھیں کون ایسا ہے جو ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ اور ہاں، بات یہ چل رہی تھی کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد، 3 4 گھنٹے کے بعد میں اللہ پاک اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ یہ ٹریننگ تو ہے۔ اب آدمی کام کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، لیکن وقت آ گیا، بس اس کام کو سائڈ کر دیا، پہلے نماز پڑھ لی، نماز ادا کر لی۔ پھر جب اس میں نماز مسجد میں آتا ہے تو آتے ہی مالیہ وضو بناتا ہے، اور اس سے یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم کو ہر وقت جو پاک صاف رہنا چاہیے، اگر ہو سکے تو مالیہ باوضو رہنا چاہیے۔ پھر جب مسجد میں کے اندر گیا تو مالیہ اس کی گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو بہت دھیرے سے کرتا ہے، جاہلوں کی طرح سے چلاتا چیختا نہیں ہے، اشارے سے دھیرے سے کان کے پاس منہ لے، اگر کوئی بات کہنی پڑ گئی، اول تو بات کرتا ہی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سناٹا چھایا ہوتا ہے نماز جب مسجد کے اندر ہوتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں۔
تو یہ ٹریننگ تو ہے کہ دیکھو زیادہ فالتو جو چیخ پکار اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب وہ یہ مان لیا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہی چیز سب کچھ پڑھتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ دھیان اگر ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو کھینچ کھانچ کے لاتا ہے، ارے ہم کیا سوچ رہے تھے، ارے یہ تو بہت غلط بات تھی۔ پھر وہ اپنا دھیان لگاتا ہے، پھر ہٹ جاتا ہے، پھر لاتا ہے، یہ مان لیا تو چلا کرتا ہے۔ تو محترم یہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ایسے اٹھیے، ایسے بیٹھیے، ایسے سجدہ کیجیے، اس طرح سے سیدھا کھڑا ہوئیے، اور مان لیا اس طرح سے نماز ہوگی، اور اس طرح سے اگر پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اور ٹھیک اسی طرح سے وہاں آدمی کوئی جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہاں آدمی یہ بھی نہیں کرتا کہ پڑھنے کا حکم کچھ دیا جائے اور پڑھ الحمد کی جگہ پہ کوئی سورت پہلے پڑھ لے، یہ بھی نہیں کرتا۔ کوئی گیت اور گانا اور نظم و نعت بھی نہیں دھیرے دھیرے پڑھتا، اگر پڑھنا چاہے تو کوئی سن بھی نہ لے سکتا ہے، کیونکہ دھیرے دھیرے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو محترم یہ سب اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ سب دل میں اس ٹریننگ میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ جب ہم مسجد کے باہر نکلیں تو ٹھیک اسی طریقے سے ہم کچھ کریں جس طرح سے مسجد، جو کہتے ہیں مسجد والی زندگی، تو مسجد والی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے تسبیح و مصلی ہاتھ میں پکڑ کے جس طرح سے مسجد میں رہتے ہو بس نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم ہر وقت مسجد کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ مالیہ غلط کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خبر ہو جائے گی، وہ جانتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جب باہر نکلیں اور تو اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج میں، اپنی گفتگو میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں جب بھی ہم کسی سے ہمارا آمنا سامنا ہو تو ہم اسی انداز سے اس سے گفتگو کریں، بات چیت کریں، جس سے مسجد میں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے، کوئی فالتو بات نہیں کی جاتی، اسے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب ٹریننگ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے بڑے کام کے لیے ٹریننگ ہوتی ہیں کہ جب کتنا برداشت کیا جاتا ہے نماز کی حالت میں، وہی ہر چیز دین کی خاطر میں ہر چیز کو برداشت کرنا ہے، اس میں ذرا بھی اس سے ٹس میں سے مس نہیں ہونا۔ ٹھیک یہاں پر بات چل رہی ہے مالیہ رمضان المبارک کی، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ٹریننگ ہے۔ اس سے پہلے اور بتا دیں یہ جو حج اور زکوٰۃ اور یہ سب کچھ یہ ٹریننگ ہی ہے۔ دیکھو کیونکہ مالیہ زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی کتنی رقم ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنا سونا چاندی ہے، کتنی سمپتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالیے اور غریبوں کو بانٹیے، جن کے حق ہیں 7-8 لوگ ان کو دیجیے، یہ سب ہوتا ہے نا، اور بندہ کرتا ہے۔ یہ ٹریننگ یہ تو ہے۔ حج پہ جاتا ہے، اپنا عالیشان مکان چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے بیڈس چھوڑ کے جاتا ہے، وہاں اپنے پھر مالیہ کہ کس طرح سے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، دھیرے دھیرے سب کچھ اس کا وہاں پر چھوڑوا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جب سونے کا وقت ہوتا ہے، جس کو جاگنا پڑتا ہے، جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے، ہر چیز وہاں پہ جو کچھ کام کرنا ہوتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ٹریننگ ہے محترم۔ یہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ بھی ٹریننگ ہے۔ جی ہاں، اگر ہم ٹریننگ کرنے کے بعد پھر بھی ویسے کے ویسے رہے تو یہ سمجھو ہم نے ٹریننگ نہیں کی، ہم نے بس یوں ہی جو ہے کچھ منہ ہلکا پھلکا کر لیا، لیکن وہ ٹریننگ ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں اتری۔ ہم کو رمضان المبارک میں اس طرح سے سب کچھ کرنا چاہیے کہ گویا یہ ہمارا آخری رمضان ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں رمضان سے کچھ پہلے، آپ ہماری بات سن رہے ہیں رمضان سے کچھ پہلے، ہو سکتا ہے اگلا رمضان میں ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے، یا آپ چلے جائیں یا آپ سے پہلے ہم چلے جائیں، کوئی ٹھیک نہیں۔ اسی لیے یہ جو رمضان مبارک آ رہا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارا بالکل یہ ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو، اگلا رمضان ملے یا نہیں ملے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ جب ہماری
اس طرح سے کوئی کام کرتے ہیں کہ ہاں جب مان لیا بدیش جانے والا جب مان لیا 4-5 سال کے لیے مان لیا جاتا ہے تو مان لیا گھر والوں کو کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے، پتہ نہیں بھائی لمبا عرصہ معاملہ ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں بچے میں دوبارہ نصیب ہوں یا نہ نصیب ہوں، ملے نہ ملے، یا ہم ہی چلے جائیں دنیا سے، کیسا؟ تو جب تک ہم اس طرح سے اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک اس سے ہم پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ وہی اگر ہم نے اس کی ترتیب نہیں بنائی، اس کا کچھ مان لیا پہلے پروگرام سیٹ نہیں کیا تو ہمارا وہ تو رمضان آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہماری عمر مان لیے 17 سال پلس ہو گئے، 17 سال مان لیجیے، اس میں سے 15 سال نکال لیجیے کہ 15 سال کے بعد میں روزہ فرض ہو جاتا ہے، کتنے بچے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے جو ہے رمضان ہم نے گزارے ہیں، یعنی جو فرض ہونے کے بعد میں، تو محترم ہم نے کیا کر لیا؟ دیکھا جائے کچھ بھی نہیں کر سکے، ہمارے یہ سارے کے سارے سب یوں ہی اکارا چلے گئے رمضان مبارک جتنے تھے۔ ہاں وہ کھانا پوری کر لی، اٹھے سحری کھا لی، روزہ رکھ لیا، یہ کر لیا، یہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ہماری عادت، ہماری حرکت، ہماری وہی ساری کمیاں مان لیا اب بھی برقرار ہے محترم۔ تو وہی ہے، ہمارا ٹریننگ کیا ہوا نہ کیا ہوا سب برابر ہے، ہماری ویسی گفتگو ہے، ہماری ویسی یہ نیت ہے، فطور ہے، ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے رشتوں کو مان لیا چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمام نامعلوم کون سی مان لی گندی حرکتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ وہی معاملہ ہے، جو کچھ ہم مان لیا پہلے سے الٹے سیدھے غلط کام، حرام اور ناجائز کام جو سراسر غلط بتائے گئے ہیں وہ بھی مان لی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، اس میں اصلیت نہیں ہے۔ عزیز محترم، ہم لوگ یہ جو ہے رمضان المبارک میں آ رہا ہے، اس میں یہ کام ضرور کریں، جب تک ہم نے قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں تو اس کا ایک مطلب حلقہ بنا لیا کریں۔ حلقہ کا مطلب حلقہ قرآن مجید، یعنی 4-5 لوگ جو ہوں آپ کے پاس بیٹھ جائیں، اور اس میں جو ایک جو پڑھنے والا ہو اس کو عربی پڑھے، پھر دوسرا پڑھے، پھر تیسرا پڑھے تھوڑا، پھر اس کو ہمارے ترجمہ پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح سے مان لیا ہماری عربی بھی صحیح ہو جائے گی، اور قرآن مجید کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو جائے گی۔ یہ کام ہمیں اور آپ کو روز کرنا ہے، ایک دن 2 دن 4 دن کر کے نہیں، بلکہ پھر اگر عادت پڑ جائے یہ کام ہمیشہ کرنا ہے، اس سے بہت بڑے فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔